بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کا درس مکمل ہو چکا ہے. سورہ روم سورہ نمبر 30 کا درس شروع ہونے والا ہے. اور اللہ سبحانہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرما رہا ہے، یوں ہی فرماتا رہے. سورہ روم یہ مکیہ ہے اور اس میں 60 آیتیں 60 اور 6 رکوع ہیں. 819 کلمے 3534 الفابیٹس یعنی حروف ہیں. شان نزول آپ ملاحظہ فرمائیں. پیرس جس کو آج فارس، اصل میں فارس ہے جس کو پیرس بولتے ہیں، حضرت سلمان فارسی فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے اس لیے مشرکین عرب ان کا غلبہ پسند کرتے تھے. رومی اہل کتاب تھے اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اچھا معلوم ہوتا تھا. خسرو پرویز بادشاہ فارس نے رومیوں پر لشکر بھیجا اور قیصر روم نے بھی لشکر بھیجا. یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل ہوئے. اہل فارس غالب ہوئے. مسلمانوں کو یہ خبر گراں گزری. کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے تنزن کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب، نصارہ بھی اہل کتاب، اور ہم بھی امی، اور اہل فارس بھی امی یعنی اجمی. ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائیوں رومیوں پر غالب ہو گئے. ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے. یہ آیتیں سن کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ خدا کی قسم رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے. اے اہل مکہ، تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو. ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے. رئیس المنافقین ابی ابن خلف کافر آپ کے مقابل کھڑا ہو گیا اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی. اس وقت قمار یعنی جوا کا معاملہ جو ہے اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. دیکھیں آگے، اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں گے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابی کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں گے تو ابی ابن خلف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ دے گا. اس وقت تک چونکہ قمار کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. چلتے چلتے ایک مسئلہ بھی سنیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما
دونوں رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک حربی کفار سے، آپ مجھ سے بھی ہمیشہ سنتے رہتے ہیں یہ مسئلہ، حربی کفار کا مال لینا جس میں دھوکہ نہ ہو بالکل جائز ہے۔ اسی بنیاد پر انڈیا کے تمام جو گورنمنٹ کے تحت ہیں بینک وغیرہ، ان سے جو انٹرسٹ یا فائدہ ملتا ہے وہ سود نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے کفار حربی ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ خیر، کہہ رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک حربی کفار کے ساتھ عقود فاسدہ، جس کو اب لفظ میں ربا وغیرہ سود کا لفظ یہ سب تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو انٹرسٹ آتا ہے یہ سب جائز ہیں، اور یہی واقعہ ان کی دلیل ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور ابی بن خلف کے درمیان جو 100 کوئی، یہ تو جوا کی شکل ہو گئی تھی نا، لیکن چونکہ وہ حربی کافر تھا اس لیے اس کا مال مسلمانوں کے لیے مال مباح ہے۔ القصہ، 7 سال کے بعد اس خبر کا صدق ظاہر ہوا، یعنی سورہ روم کی آیت نمبر 2، غلبت الروم، یعنی رومی مغلوب ہوئے، رومی مغلوب ہوئے۔ اوپر میں رومی غلبہ پا لیے تھے لیکن رومی مغلوب ہوئے، تو یہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے، جو دونوں کے درمیان شرط ہوئی تھی۔ خیر، یہ سچائی ظاہر ہوئی اور جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آئے، اور رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط کے اونٹ ابی کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ اس درمیان مر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ یہ غیبی خبر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے۔ تفسیر خازن اور تفسیر مدارک اور میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جیلانی سنیں۔ بسم اللہ المتجلی علی مقتضی جمالہ و جلالہ حسب ارادتہ و اختیارہ، یعنی اس اللہ کے نام سے شروع جو اپنے جمال و جلال کے تقاضے پر جلوہ افروز ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے مطابق۔ الرحمن نہایت رحم فرمانے والا، لعموم عبادہ اپنے تمام بندوں پر، بسعت رحمتہ اس پر پوری پوری رحمت فرما کر، وسبق علی غضبہ اور اس اپنے غضب پر اپنی رحمت کو سابق فرما کر، یعنی اللہ کی رحمت بندوں پر غضب سے، اللہ کی رحمت سابق ہے، غالب ہے بندوں پر غضب فرمانے سے۔ اللہ اگر غضب فرمانے لگے تو پھر تو قرآن کے تقاضے کے مطابق، فرمان کے مطابق، لو یاخذ اللہ بما کسبوا ما ترک علی ظہرہا، اگر انسانوں کی کرتوتوں کی بنیاد پر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ایک ریتیں یہ چوپائے بھی نہ بچے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ بچیں، مگر اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی شان۔ الرحیم لخواصہم، وہ نہایت مہربان ہے اپنے خاص بندوں پر، بدوام الرحمت علیہم کہ اس پر ہمیشہ رحم فرماتا، والرضا عنہم اور خاص بندوں سے راضی ہوتا، والبسط معہم بلا تخلل الغضب والقبض اور اس کے ساتھ کشادگی فرماتا، نہ کبھی ناراض ہوتا نہ کبھی گرفت کا عنوان ہوتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جیلانی ہے جو سورہ روم کے تحت ہے۔ اب جو ہے میری کتاب شان خیر الورا بزبان غوث الورا، یہ کتاب جو ابھی آپ کے ہاتھ میں جا بھی چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس میں جو 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں
ان حروف مقطعات کی جو ترجمانی سلطان العارفین کے حوالے سے کی گئی انہی تفسیر جیلانی سے ماخوذ ہے، اس کا ایک الف لام میم سے چونکہ آغاز ہو رہا تو میں نے چاہا یہ کتاب کو ہی پڑھ دیں تاکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ اپنے فضل سے ہم سب کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں جس طرح سے بھی محنتیں دامے درمے سخنے کیے ہیں سب کی محنت کو مشکور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ سورہ روم میں الف لام میم کی جو ترجمانی ہے اس کا اشارہ دیکھیں، اس کا پہلے عربی الفاظ پڑھ لیں تاکہ کل سے غلبت الروم کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ ایھا الانسان الافضل الاکمل اللبیب اللائق الملازم المداوم لاستکشاف غواص اسرار الوجود ورقائق دقائق آثار الکرم والجود الفائض من الخلاق الودود على خواص مظاہر الاکوان المحبوسین فی مضيق الامکان لیوصلهم الى فناء الوجوب والصفاء الکشف والشهود مخلصین عن جمیع الاوہام والخیالات المستتبعہ لانواع الضلالات والجہالات۔ ایھا الانسان الکامل، یہ پورے کا ترجمہ سنیں۔ اے صاحب عقل کامل، سبحان اللہ۔ ایھا الانسان کی الف سے اشارہ دیکھیں اور وہی جو پورا سمجھ گئے آپ کے منشأ نزول قرآن سمجھیں، مقصد نزول قرآن سمجھیں۔ اے صاحب عقل کامل صلی اللہ علیہ وسلم، اے صاحب فضیلت و کمال صلی اللہ علیہ وسلم، اے وجود کے اسرار و رموز کی گہرائیوں، جود و سخا کے نشانات کی ان باریکیوں کے حصول کے لیے جن سے مستفیض ہوئے عالم امکان کے قید و بند کی دنیا میں خواص، اے جود و سخا کے لیے تیار۔ خلاق دو عالم نے ان خواص کو وجود کا صحن، صفائے کامل کا آئینہ، کشف کی حقیقت اور حضور عینی کا حصول عطا کیا۔ بئیں سبب یہ خواص ہر طرح کی گمراہیوں اور جہالتوں، فاسد خیالوں سے بچے رہے۔ اس کی تشریح آسان یہ ہے، غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ روم کی 60 آیتوں کا پس منظر اور مقصد نزول قرآن اپنی مبارک 5 سطروں میں بآئینہ شان خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم حروف مقطعات کی ترجمانی کے تحت فرما کر باب تفسیر میں اپنی انفرادی نوعیت کے ساتھ بیک وقت عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی اہمیت سے باخبر کر کے ہم پر جو احسان فرمایا ہے وہ احیاء دین متین کا بلا شبہ سنہرا باب ہے۔ فالحمدللہ رب العالمین۔ آپ دو باتیں یہاں پر تفسیر بسم اللہ بھی، تسمیہ کی تفسیر بھی آپ نے دیکھ لی الحمدللہ، اور الف لام میم کی بھی تفسیر، ان دونوں تفسیر میں جو غلاموں کو مطلب یہ کہ مومنوں سے جو طنز کرتے ہیں اس کے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر کہا، حبیب مکرم مومنوں کو بشارت دے دیجئے کہ رومی مغلوب ہوں گے۔ آج فارسی مغلوب ہوئے ہیں نا، کل رومی مغلوب ہوں گے۔ کیا بات ہے، مطلب غلبہ جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اگر آج ہمیں مغلوبیت کا دن دکھا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کل انشاءاللہ اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ توحید اور رسالت کا دامن اگر ہمارا مضبوطی سے مطلب یہ کہ تھامے ہوئے ہیں ہم، تو انشاءاللہ ہمیں آزما تو سکتا ہے اللہ، لیکن دائمی مغلوبیت اور دائمی مقہوریت اور دائمی مجبوریت یہ عنوان نہیں دے سکتا ہے۔ آزمائش کی تھوڑی سی کٹھنائیاں اور گھڑیاں ہمیں دے سکتا ہے۔ اس لیے آج کی اس تفسیر جیلانی سے ہم پوری دنیا کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو خصوصاً اور ملک بھارت کے مسلمانوں کو ایک خاص میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایمان پر قائم رہو، توحید و رسالت پر قائم رہو۔ انشاءاللہ کل بھی یہ لوگ یہ مسلمانوں پر ظاہری فتح حاصل کرنا ووٹ کی بنیاد پر یا کوئی بھی بنیاد ہو، کسی بھی بنیاد پر ہو، کل بھی یہ لوگ خوش ہوئے تھے، یہ ان کی نسلیں ہیں، اور آپ ان مطلب فارسیوں کی نسل ہو الحمدللہ، جن میں وقتی طور پر کمزوریاں اور ظاہری طور پر پریشانیاں تو تھیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا۔
شرط کیا تھی؟ نبی کی اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے ہمیشہ وہ مضبوطی سے ان کے دامن سے جڑے رہے۔ تو اے مسلمانان ہند، مبارک ہو تمہیں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ اگر آج یہ غالب ہیں تم پر تو انشاءاللہ ان قریب، وہاں تو 9 سال کی بات رکھی تھی نا، ہاں 9 سال میں، لیکن 7 سال کے بعد ہی، 7 سال کے ہی اندر، یعنی 2 سال پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق جیت گئے۔ افضل البشر گویا یہ بشارت دے رہے ہیں مسلمانان ہند کو کہ اے مسلمانان ہند، پریشان مت ہو، میں نے کل ابی ابن خلف سے قرآن کی بنیاد پر، صاحب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کرم کی بنیاد پر، ان سے تشبث اور استمساک کی بنیاد پر، ان سے چمٹنے کی بنیاد پر، ان کی اتباع کی بنیاد پر میں نے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی غلبہ حاصل کیا۔ قرآن پاک آج بھی، آیت کریمہ آج بھی اس بات پر ناطق اور شاہد ہے۔ تمہیں بھی مبارک ہو، بس تم قرآن سے پیار کرو، صاحب قرآن سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو، اذان سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، مسجدوں سے پیار کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ نہ بندے، خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جاؤ نہ بندے۔ تو پھر دیکھو، اگر تمہیں جس اللہ نے ایمان لانے کے باوجود تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا ہے، وہ اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بس آ جاؤ، یو ٹرن کر لو، توحید کا دامن کامل طور پر مان لو۔ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ اس آیت کے تحت کہ یہ ظالم حکمراں بھی مغلوب ہوں گے اور مسلمانان ہند غالب ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کا غلبہ ہو، بول بالا ہو۔ یا اللہ، ہماری کرتوتوں کی بنیاد پر تو نے یہ دن دکھائے ہیں، مولا ہم توبہ کرتے ہیں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، خیر کی توفیق نصیب فرما، عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، 5 وقتہ نمازی بنا دے مولا، میدان کا غازی بنا دے مولا، حرمین کا حاجی بنا دے مولا۔ یا اللہ، جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد پر دراز فرما، انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، تندرستی اور توانائی جسم و ایمان نصیب فرما۔ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔